ظلم کی طرفداری کرتے رہیں، خاموش بیٹھ کر رہیں گے تو پھر ایک بات یاد رکھیے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اگر ظالم کی حمایت کرتے رہو گے، چھوڑ دو گے، اتراتا رہے گا وہ، ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے ان ظالموں کو، ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے۔ ہمارے اسلام کو اگر کوئی بدنام کرتا ہے، ہمارے اذان کے اوپر اتنا معاملہ کیوں مچا اذان کا، حرمان چالیسا کا کیوں، پتا ہے ہم نے کئی جگہ ایکسپلین کیا، یہاں پر بھی بتا رہا ہوں۔ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو اذان، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس میں ہمارے ایشور کی توحید کی جاتی ہے، کہیں پر ہے ایشور کی توحید؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہیں توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو غلط نہیں، یہ تو ہندو دھرم کے اندر بھی کم برمدتیو ناستے نینا ناستے کنچن کم مدویتم، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہاں پر بھی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پیغام تو ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، ادلبوک میککم ادلبوک نکھادکم استوگونا پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروطن چپراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی کردگیتا چ احمیب سویمیدم بدامی جشتم دوا برتمانوشبی یم کامیتت مگرنم کرنمیتم برمانم تمرشدم سمیدھا۔ میسنجر پیغمبر نبی ان کی کتابوں میں بھی حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، ساستان کا تذکرہ تو ہندو بھائیوں میں بھی ہے، پتمادار کا جیوا دیو دین مجیتے تریتیان کوڈرا کارڈ چتر ترتیب چندر کا پنچم میں دو سنیکتا۔ ایکسپلین زیادہ نہیں کروں گا چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، آپ میں سے آدھے لوگ تو ویسے بھی جا چکے ہیں دوسری دنیا، سونے والی دنیا میں جا چکے ہیں، حرام کر رہے ہیں، وہ لوگ سپنا بھی دیکھ رہے ہوں گے، 2:45 بھی بج گئے۔ واقعتاً یہ ٹائم بڑا عجیب ہوتا ہے، ذہن منتشر ہوتا ہے سب کا، آپ کا بھی ہمارا بھی، لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اراکین جلسہ کبھی بھی جلسہ کیجئے 1 بجے ختم کر دیجئے، اگر جلسے کو کامیاب کرنا، میرے 6 سال کا تو یہی تجربہ، اگر جلسے کو یقیناً تازہ دم ہو کر سننا چاہتے ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ زبردستی ایک دم بیٹھ کر زبردستی، بس مولانا عبداللہ بیٹھے ہیں یا تو ادبن بیٹھے ہیں، یا یہ کہ بس جائیں تو کیسے گھر جائیں، نیند آ رہی ہے ایک دم بالکل، لے رہے ہیں کر رہے ہیں، دماغ ایسے رگڑ رہے، بیٹھے ہیں سنیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیان سن نہیں رہے، بیان کو میں زبردستی آپ کو کھلا رہا ہوں، کھاؤ زبردستی، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ 3 پونے 3 بج گئے، بہت ساری باتیں وہ ہے میرے مسلمانوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جس کا تعلق علم سے ہے، جانکاری سے۔ اتنے بڑے فسادات کی وجہ اور جڑ یہی ہے کہ بہت بڑا طبقہ نہیں جانتا ہے تو اس کو غلط طریقے سے ہسٹری پیش کر کے اس کو ورغلا دیا جاتا ہے اور اس کے راستے کو بدل دیا جاتا ہے۔ بس مختصر سا وقت میں لوں گا، کچھ صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو، ان ظالموں کو، جو لوگ یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ نہیں بھارت کے اندر بہت آسان ہے دھرم کی بات کر کے گدی پر بیٹھے رہنا، لیکن ایک بات ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس دیش کا جو مسلمان ہے ان کا سب سے بڑا اور سب سے بڑی متر کوئی چیز ہے تو ان کا دھرم، ان کی شریعت ہے، اس کے ساتھ ساتھ دھرم اور شریعت کے ساتھ ساتھ ان کا وطن بھی ہے، یہ بھارت بھی ہے، یہاں کا سمویدھان بھی ہے، ہم سمویدھان کو بھی مانتے، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں صدقے میں اور یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات اور ان کی زندگی سے۔ محمد رسول اللہ اپنے دیش سے، اپنے گاؤں سے، اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ روتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ بیت اللہ کا، اے مکہ شریف، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ ظالم ایسے ہیں کہ اگر نہ جاؤں، اللہ کا آرڈر ہے اس لیے جا رہا ہوں فرمان الہی کو مکمل کرنے کے لیے، ورنہ اس پورے 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی اس پرتھوی پر، اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے مجھے دنیا میں تو مجھے وہی جواب، وہی چیز ہم آج ان لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں۔ بھارت کا مسلمان
جتنی محبت قرآن سے سنت سے کرتا ہے اتنی ہی محبت ہم ہمارے اس ملک سے کرتے ہیں۔ آپ اگر اورنگزیب کا نام لے کر ہم پر بلڈوزر چلاؤ گے، بلڈوزر برٹین کے اندر یہ سب سے پہلے یہ نام استعمال کیا گیا، بلڈوزر۔ یہ نام بھی تمہارا نہیں، بلڈوزر انگریزی زبان کا ورڈ۔ تو بتاؤ وہ اورنگزیب جو مرتے وقت جس کی 15 وصیت ہے پڑھی اورنگزیب کی، ان 15 وصیت میں دوسرے نمبر کے وصیت میں جو بات اس نے لکھی، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ اورنگزیب کو کرسی کی لالچ نہیں تھی، اورنگزیب کو طاقت نہیں چاہیے تھا، بلکہ اورنگزیب کو اللہ سے ڈر تھا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی تیاری اس کے ذہن میں تھی۔ جب اس کی موت ہو رہی تھی تو اس سے پہلے اس نے 15 وصیت کی، ان میں سے دوسرے نمبر کی وصیت پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ دوسرے نمبر کی وصیت میں لکھا کہ میں نے 14 روپے 12 آنا جمع کیے، میں نے ٹوپی بن کر ٹوپی تیار کر کے، ٹوپی بننا جانتے تھے کون؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، تہجد گزار، وہ نیک بندہ۔ 14 روپے 12 آنا ہماری بیوی کے پاس، عالیہ بیگم کے پاس ہے، جب میری موت ہو جائے تو 14 روپے 12 آنا سے میرے کفن کو خریدا جائے، اور پھر میرے پاس فلاں جگہ میں 300 روپے جمع کیے، میں نے قرآن کریم کو لکھ کر قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے، قرآن کریم کو نقل کر کے دوسرا قرآن کا مسودہ تیار کرتے تھے، اور اس سے جو ہدیہ پراپت ہوتا تھا اس کو جمع کر کے رکھتے تھے۔ دنیا کے اندر ہے بھائی مائے کا لال ایسا بادشاہ، آپ تاریخ اٹھا لیجئے، برطانیہ کی تاریخ اٹھا لو، امریکہ کی تاریخ اٹھا لو، آپ یورپ کنٹریز کی تاریخ اٹھا لو، دنیا کے بڑے بڑے درگم خواہ کی، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اتنا امن پرست ہو، جو اتنا امانتدار دیانتدار ہو، جو مرتے وقت اپنے کفن کے لیے بھی بیت المال سے پیسہ لینا گوارا نہ کر رہا ہو، بلکہ محنت کر کے ٹوپی بن کر 14 روپے 12 آنا پیسے جمع کیا، اور یہ کہا کہ کفن میرا خریدا جائے تو میرے خون پسینے کی کمائی سے، اور جب میں مروں، مرنے کے بعد 300 روپے جو میں نے جمع کیے، ان پیسوں کی میری مغفرت کے لیے، میری بخشش کے لیے فقیروں میں بانٹ دیا جائے، دان کر دیا جائے۔ جو آدمی مرنے کے بعد جس کی فکر ہو وہ کسی مندر کو نہیں توڑ سکتا۔ اگر تم کو اورنگزیب کی زندگی کے اوپر ذرہ برابر شک ہے ظالموں، میں مجبور ہوں میرے بھائیوں، میں قرآن کی زیادہ باتیں نہیں بتا پا رہا ہوں، احادیث کی زیادہ باتیں نہیں بتا پا رہا ہوں، تعلیمی بیداری کے عنوان پر بات ہو رہی ہے، ہسٹریکل اتہاسک بات ہو رہی، تاریخ اورنگزیب کا جاننا ہے تو جاؤ یہ منگیر دیکھو، سیتا کنڈ، وہاں پر گرم پانی ابلتا ہے سیتا میاں کے اس کنڈ میں، اس تالاب سے بہت دور سے وہاں پر وزٹر آتے ہیں دیکھنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے والے، وہاں کے دستاویز میں لکھی ہوئی کہ سیتا کنڈ کو 70 بیگھہ زمین اگر کسی نے اعلان کیا تھا تو اس بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا۔ یہ کیوں نہیں چلاتے بنارس کے کوٹ والوں، یہ کیوں نہیں چلاتے انڈیا ٹی وی والوں اپنے نیوز میں کہ 70 بیگھہ زمین اگر کسی نے دان کیا اس کا نام اورنگزیب تھا؟ اب چلے گئے، کچھ نہیں ملتا تو کبھی تاج محل کو تیجو محل بناؤ، کبھی قطب مینار کو یہ کہو کہ یہاں پر یہ دفن ہے، یہاں پر یہ دفن ہے، یہاں پر یہ دفن ہے۔ کبھی بھی مہنگائی کے اوپر، کبھی بھی ظلم تشدد کے اوپر، موب لنچنگ کے اوپر، کبھی بھی یکتا کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ نالائق بے زبان بے لگام کے گھوڑے جو یہ ٹی وی اینکر بیٹھ کر اناپ شناپ، کل کیا بیان شروع ہو گیا، یہ دیکھیے شیولنگ نکل گیا، کہاں؟ گیان واپی مسجد کے حوض میں۔ جب سروے کر کے نکل رہے تھے تو کچھ نہیں ملا ان لوگوں کو، تو جو لاسٹ جو وکیل ہے اس کا نام وشنو جین، اس نے دیکھا کہ کچھ تو ملا نہیں تو بے عزتی ہوگی، 2-2.5 گھنٹے کے سروے میں فوراً دیکھا کہ ارے وہ جو مسجد میں حوض میں جو پتھر کی جو شکل ہوتی ہے اس کو تراشتے ہیں شیولنگ کی طرح، کچھ اس کی شکل ہوتی، اور یہ ایک مسجد میں، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر ہزاروں مسجد میں وہ پتھر اس طرح کا بنایا ہوا ہوگا حوض میں۔
اب فوراً دیکھ کر اسی کو پوائنٹ کر لیا اور کہہ دیا کہاں آج تک میں انڈیا ٹی وی میں زی نیوز میں فلاں 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 ہر جگہ پر کہہ دیا کہ نہیں یہ دیکھو وہاں پر شیو لنگ نکل گیا۔ اب سپریم کورٹ کا کیا ججمنٹ آئے گا؟ بنارس کی چھوٹی عدالت نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ جگہ سیل ہو گئی، 20 آدمی نماز پڑھیں گے۔ عجیب بات ہے، کتنا اچھا ماحول تھا بھائی، اذان ہوتی تھی آپ بھجن گائیے، ہم کو کسی کو اعتراض نہیں۔ مسلمان اذان پڑھتا ہے نماز کے لیے، صرف نماز کے لیے پڑھتا ہے، کوئی اور مقصد تو ہوتا نہیں۔ ابھی سے 1450 سال سے اذان دی جا رہی، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اذان دینے کی وجہ سے وائس پولوشن ہوتی تو غلط بات۔ وائس پولوشن تو گاڑی کے ہارن بجانے سے بھی ہوتا ہے، ہارن بجانے سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گاڑی چلانے والے جانتے ہیں کہ پردوشن کیوں بنتا ہے؟ پردوشن پیپر بنتا ہے نا 100-150 روپے کا، پردوشن پیپر 100-150 روپے کا بنتا ہے، اس کا چالان 1500 روپے کا کٹتا۔ ہماری گاڑی کا سارا پیپر ہے، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، اس کا اس لیے بنتا ہے کہ پردوشن، ہارن بجاتے ہیں تو پردوشن پھیلتے ہیں، یا اس کے ڈیزل یا پیٹرول کے جو دھوئیں ہوتے ہیں نکلتے ہیں اسموک، اس کی وجہ سے اس لیے بناتے ہیں۔ تو پردوشن تو ڈیزے سے بھی، پردوشن سے پروگرام ہو رہا ہے، یہ ساؤنڈ سے آواز نکل رہی، اس سے بھی پردوشن ہے، بھجن گاتے اس سے بھی پردوشن ہے، ڈھول بجاتے اس سے بھی پردوشن ہے۔ آپ جو بڑی سپر لگژری گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس میں جو ہارن بجاتا آپ کا ڈرائیور پی ایم صاحب، اس میں بھی پردوشن ہے۔ ریلیاں کرتے ہیں آپ، اس میں بھی پردوشن ہے۔ سب پہ لگاؤ پھر پابندی۔ ہاں یہ تو غلط، ایک طرف ہنومان چالیسا پڑھے، ایک طرف مسلمان اذان پڑھے گا، وہ آپ کی سنسکرتی ہے۔ اگر آپ صحیح جگہ پر ہوں گے تو آپ سورگ جائیں گے، ہم صحیح جگہ پر ہوں گے تو ہم جنت جائیں گے۔ لیکن اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کر کھڑا کرنا، اتنا بڑا واویلا بنانا اس کا کہ نہیں ایسے ہے ویسے ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، غلط بات۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بھارت کے ظالموں، ہندو بھائی تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ گجرات ایک جگہ جانا ہوا، ہم نے پوچھا کہ میرے اس جلسہ ہو رہا اس بستی میں آپ لوگ اتنی چھوٹی تعداد میں کیسے بچ گئے؟ سن 2002 کے دنگے فسادات جب ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہم بچے نہیں، ہم کو بچایا گیا۔ ہم نے کہا کون بچایا؟ بولا ہمارے گاؤں کے جتنے بھی ہندو بھائی تھے انہوں نے ہم مسلمانوں کو اپنے فریج میں، اپنے باتھ روم میں بند کر کے تالا باہر سے لگا کر انہوں نے ہم کو بچایا ہے۔ ہم نے کہا پھر دنگا کرنے والے کون؟ انہوں نے کہا کہ دنگا کرنے والے کرائے کے ٹٹو تھے۔ دنگا کرنے والا کون؟ وہ راون کے بھکت تھے۔ دنگا کرنے والے کون؟ وہ پانڈووں کوروں کے پرستار تھے۔ دنگا کرنے والے کون؟ وہ درگم راکشس کے ماننے والے تھے۔ پھر دنگا کرنے والے کون؟ وہ بھسماسر، اندکاسر، وشواسر کے چیلے تھے، یعنی وہ RSS کے یا دوسری فرقہ پرست تنظیموں کے لوگ تھے۔ ورنہ اس دیش کے اندر تقریباً اگر آپ یہ کہیں کہ 95% ہندو بھائی میں کوئی گلا شکوہ نہیں، نہ اذان سے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ زکوٰۃ سے، اور مسلمانوں میں 1% بھی مسلمانوں میں ہندو بھائی کے پوجا پرارتھنا سے ان کو تکلیف نہیں۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ بھئی وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے کانسیپٹ کے اعتبار سے ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے بہتر ہے، اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب سب سے بہتر ہے۔ مسلمان سب سے بہتر مذہب کیوں ہے؟ ان کے پاس ان کی دلیل ہے، ان کے پاس اللہ کا فرمان ہے۔ ہندو مذہب سب سے بہتر کیوں ہے؟ ان کے پاس ان کی کہانیاں اور قصے اور قرآن اپنشد اسلوب موجود ہیں۔ اگر آپ کو دونوں کو کمپیئر کرنا ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا جناب بلڈوزر لے آؤ، کہیں پر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بلڈوزر چلا دو، کوئی پتھر مارتا ہے تو بلڈوزر چلا دو، اور کوئی کچھ کرتا ہے تو بلڈوزر چلا دو۔ بلڈوزر سمسیا کا سمادھان ہے تو اٹھا کر پھینک دو نہیں میونسپلٹی کے ایریا کو، اٹھا کر پھینک دو نا جوڈیشری کو۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کس لیے بنا ہے؟ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا آرڈر چل جاتا تب بھی آپ کا بلڈوزر یوں چلتا رہتا۔ غریبوں کے گھر بنانے میں صدیوں لگتے ہیں، آپ ایک سیکنڈ میں توڑ دیتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، بندہ پوچھے گا کہ آپ بھوکے کیسے ہو سکتے؟ انہوں نے کہا کہ غریب آدمی جہانگیر پوری میں وہ بیچتا تھا، وہ پاپڑ بیچتا تھا، وہ فروٹی جوس بیچتا تھا، اور انہیں سے آمدنی کر کے بچے کو تعلیم دیتا تھا۔ وہاں پر وہ غریب تھے، مزدور تھے، بھوکے رہتے تھے، لیکن تم نے
نہیں چلے گا. بلڈوزر چلتا ہے تو کوئی پتھر پھینکا فوراً بلڈوزر، فوراً بلڈوزر. اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر اور فرمایا اگر تمہارے قریب میں کوئی غریب بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤ. اللہ کے نبی جاتے تھے عیادت کے لیے. حق المسلم علی المسلم خمس، مسلم کا لفظ ہے لیکن یہ عام ہے. آپ غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں. عیادت المریض، مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اس کو ہمت دیں. وہ تشمیت العاطس، چھینکنے والے، اتباع الجنائز، چھینکنے والوں کا جواب دینا، یرحمک اللہ کہنا. اتباع الجنائز، جنازہ آ جائے، میت آ جائے تو شریک ہوئیے. اجابت الدعوہ، کوئی دعوت دے تو قبول کیجئے، کھانا ضروری نہیں، دعوت کو قبول کرنا سنت رسول ہے. دعوت قبول کیجئے. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس میں یہ کہا گیا یا ابن آدم on the day of judgment، یا ابن آدم، یہ نہیں کہے گا کہ اے مسلمانوں، اے مولانا عبداللہ کہاں نہیں، اے یوگی جی اور یہ پرائم منسٹر صاحب ہے، ہوم منسٹر صاحب، یہ بھی کہے گا اللہ اس دن یا ابن آدم. چونکہ یوگی جی بھی آدم کے بیٹے، مودی جی بھی آدم کے بیٹے، ہوم منسٹر صاحب بھی آدم کے بیٹے، عبداللہ بھی آدم کے بیٹے، مفتی صاحب بھی آدم کے بیٹے. یا ابن آدم، میں بیمار تھا، ہاسپٹل میں تڑپ رہا تھا، گئے تھے عیادت کے لیے؟ سب سے پوچھے گا اللہ، گئے تھے عیادت کے لیے؟ اگر جاتے میں بیمار تھا تو اللہ، اب بندہ کہے گا کہ آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں اللہ، آپ کو کیسے پریشانی ہو سکتی ہے؟ ارے میں نہیں، تمہارے پڑوس میں فلاں شخص غریب تھا، کمزور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، وہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو تم مجھے وہاں ضرور پاتے. میں ہی تھا، میرے بندے ہیں وہ. یاد کر لینا ان تمام روایات کو اور ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اس کے بعد تب دیکھنا، ورنہ یہ جہالت ایسی ہوگی میرے مسلمانوں. اگر آپ کے دھارمک، اگر مولک ادھیکار کا کوئی ہنن کرے تو آپ قانونی کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں. سوشل میڈیا سے رشتہ توڑو نوجوانوں. جیسے خوبصورت جلسہ سجا، بہت دنوں کے بعد کیا شاید اس علاقے میں، اس ایریا میں میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے. علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک پیغام دے کر جوانوں سے خصوصاً جانا چاہتا ہوں. آپ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بندہ ول بی فنشڈ، بعد میں ختم ہو جاتا. اس لیے قوم کے جوان اگر صرف موبائلوں کے سیلفی کے صرف عادی ہو جائے اور اس موبائل کے دیوانے بن جائیں. میرے پاس ایک موبائل 802 کتابیں موجود، اس کتاب 802 کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام کے بعد. 802 کتابیں، تیسری موبائل آپ بھی رکھ سکتے ہیں نا. سنویدھان رکھیے، اپنے عقائد کو دیکھیے، علماء کرام کی تاریخ پڑھیے. یہ علماء آپ کے سامنے جانکار ہیں، ان سے قریب ہوئیے، علماء سے محبت کیجیے. آج علماء محنت کر رہے ہیں لیکن اور زیادہ آپ کی سپورٹ کی ان کو ضرورت ہے. جوانوں، آپ کے گاؤں میں امام صاحب ہیں، عالم دین ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو پورے گاؤں والے جتنے بھی ہیں ہمارے دانشور لوگ اور ہمارے نوجوان، یہ چونکہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. بخارا سمرقند میں گاجر مولی کی طرح مسلمان کیوں کاٹے گئے؟ اسپین 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، کیوں کاٹ دیے گئے، جلا دیے گئے، پھانسی کر دیے گئے؟ چونکہ علماء کرام کا رشتہ عوام سے باضابطہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کاٹ دیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے دونوں کے الگ الگ پلیٹ فارم ہو گئے تھے. اس لیے وہاں کے تقریباً کئی لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا. اس دیش کے اندر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، عوام کی تعاون کی ضرورت ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی عالم دین آپ کے پاس جاتا ہے رسید لے کر تو یہ تو زکات کھانے والا مولانا آ گیا، یہ تو فطرہ لینے کے لیے آ گئے مولانا صاحب. ارے مولانا کا احسان ہے تم پر، جو کام تم کو کرنا تھا مدرسے میں جا کر زکات ادا کرنی تھی، وہ علماء تمہارے گھر پر جا کر ایک فریضے کو تم پر، ایک بوجھ کو ہلکا کرتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ العلم والعلماء میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ زکات دینے کے لیے عوام کو خود جانا چاہیے، صاحب نصاب کو خود جانا چاہیے مدرسوں میں اور زکات دے کر ادا کر کے آنا چاہیے. لیکن علماء کرام پر قربان چاہیے، یہ آپ کے گھروں تک جاتے ہیں. اور یاد رکھو علماء کرام سفید کپڑوں میں ضرور ہوتے